پاکستان کا ایران کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ اقوام متحدہ میں مستقل پاکستانی مندوب عاصم افتخار کہتے ہیں کہ امریکہ کے ایران پر حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل کی جارحیت اور حملوں کی بھی مذمت کی۔ ایران کے حق دفاع کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ امریکی حملوں سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھے گی۔ پاکستان کو خطے میں کشیدگی پر شدید تشویش ہے۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب۔ ایران پر امریکی حملے سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کے خدشات۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں بیشتر ارکان ہم آواز۔ روسی مندوب کا کہنا تھا کہ امریکہ نے خود مختار ملک ایران پر بلا اشتعال حملہ کیا۔ ایران پر حملوں کی خطرناک صورتحال سامنے آئی ہے۔ واشنگٹن نے اپنے اتحادی کے مفاد کے لیے حملے کیے۔ چینی مندوب کا کہنا تھا کہ امریکہ نے ایران کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی کی۔ عالمی برادری کو صورتحال میں انصاف کرنا چاہیے۔ امریکہ نے عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔ اور مشرق وسطیٰ کی سنگین کشیدہ صورتحال۔ وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس آج بلا لیا۔ دوپہر 12 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں اجلاس منعقد ہوگا۔ عسکری اور سول قیادت شرکت کرے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر دورہ امریکہ پر شرکاء کو اعتماد میں لیں گے۔ ایران اسرائیل امریکہ تنازع پر مشاورت کی جائے گی۔ ایران کی حمایت اور دیگر اہم امور پر بڑے فیصلوں کا امکان۔ گزشتہ روز ہم نے ایک شاندار فوجی کامیابی حاصل کی۔ حملے میں امریکی فوج نے بہادری اور ذہانت کا استعمال کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران نے ہزاروں امریکیوں کو قتل یا زخمی کیا۔ کارٹر دور حکومت میں تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضہ بھی کیا گیا۔ ایران کو اگر موقع ملتا تو وہ یہ بم ضرور استعمال کرتا۔ ہم نے ایران جوہری عزائم خاک میں ملا دیے۔ امریکی وزیر دفاع کی پریس کانفرنس۔ کہا ایران نے حملہ کیا تو بھرپور جواب دیں گے۔ مزاحمت کا پہلے سے زیادہ طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے متعدد بار کہا ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ واضح کیا کہ دنیا کو امریکی صدر کی بات سننا ہوگی۔ امریکی فضائیہ جنرل ڈین کین بولے گزشتہ رات جنرل کوریرا کی سربراہی میں آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کیا گیا۔ یہ کہنا قابل از وقت ہے کہ ایران اب بھی جوہری صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے ٹرمپ کے برعکس تباہ شدہ الفاظ حذف کر دیا۔ امریکی فضائیہ کے پائلٹس نے غیر معمولی اور ناقابل یقین کام کیا۔ ایران کے خلاف امریکی آپریشن غیر معمولی تھا۔ امریکی پائلٹ نے اہداف پر واشنگ مشین کے سائز کے 30,000 پاؤنڈز وزنی بم گرائے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا امریکہ نے ایرانی جوہری پروگرام کو بہت لمبے عرصے تک کے لیے پیچھے کر دیا۔ امریکی حملے کے بعد ایران کا جوابی اقدام۔ ایران کا عالمی توانائی کا ہب آبنائے ہرمز بند کرنے کا فیصلہ۔ ایرانی پارلیمنٹ کی آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری۔ عرب میڈیا کے مطابق دنیا آبنائے ہرمز کی بندش کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ آبنائے ہرمز سے روزانہ دنیا کی ضرورت کا 20% خام تیل گزرتا ہے۔ چین، بھارت، جاپان اور جنوبی کوریا تیل کے اہم خریدار۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے خام تیل کا 76% ایشیائی منڈیوں کو جاتا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچ جائیں گی۔ تیل کی فی بیرل قیمت $130 سے زیادہ ہونے کا خدشہ۔ امریکہ نے اسرائیل کی بے بسی دیکھ کر خود میدان میں قدم رکھ دیا۔ امریکی حملہ واضح ثبوت ہے کہ اسرائیلی حملوں کے پیچھے اصل محرک امریکہ ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ ایرانی قوم اپنی سرزمین کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے اسرائیل سے مکمل رابطے کے ساتھ کیے گئے۔ ایران کا جوہری پروگرام اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ تھا۔ امریکی حملے کے بعد صہیونی وزیر اعظم کا رد عمل۔ نیتن یاہو نے کہا ٹرمپ کی قیادت نے تاریخ کا نیا محور تخلیق کیا۔ یہ محور مشرق وسطیٰ اور اس سے آگے خوشحالی اور امن کے مستقبل کی طرف لے جانے میں مدد دے سکتا ہے۔ اسرائیلی صدر نے ایران پر حملہ عالمی امن کی جانب بڑی کامیابی قرار دیا۔ ایران کے مختلف شہروں میں اسرائیلی حملے ناکام۔ میزائل لانچ پیڈز کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری۔ ویڈیو میں دکھایا گیا کہ یزد میں کم از کم 3 میزائلوں کو لانچ پیڈز پر ہی نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ ایرانی حکام کے مطابق زیادہ تر اسرائیلی حملوں کو ایران کے دفاعی نظام نے کامیابی سے ناکام بنا دیا۔ امریکہ کا انتہائی طاقتور بم بھی ایرانی جوہری پلانٹ کا بال بیکا نہ کر سکا۔ امریکی حملے میں ایرانی جوہری پلانٹ فردو تباہ نہیں ہوا۔ اسرائیلی ویب سائٹ نے ایران پر امریکی حملوں کی حقیقت بتا دی۔ دعویٰ کیا کہ امریکی حملے میں فردو پلانٹ کو نقصان پہنچا۔ سینئر امریکی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر راز کھول دیا۔ اسرائیلی ویب سائٹ پر امریکی حملے کے خلاف بیان ایران کی جیت ثابت ہوا۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, ईरान पर अमरीकी हमलों की मज़म्मत, ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा, वज़ीर आज़म का कशीदगी को कम करने के लिए फ़ौरी इज्तिमाई कोशिशों पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान को अपने दिफा का हक़ हासिल है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान के लिए पाकिस्तान की हिमायत को सराहा और दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक भी किया। रूस ने अमरीकी इक़दामात को गैर ज़िम्मेदाराना फैसला करार दे दिया। कहा, एक आज़ाद रियासत पर किसी भी वजह से मिसाइल और बम बरसाना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। चीन का भी सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीका के इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। फरीक़ैन खुसूसन इसराइल से जंग बंदी तक पहुँचने और बातचीत शुरू करने पर जोर देते हैं। सऊदी अरब का ईरान पर अमरीकी हमलों पर तशवीश का इजहार। बयान में कहा कि ईरान की मजमूई सूरत हाल और खुसूसन अमरीका के ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमले परेशान कुन हैं।